بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول، مصنف محمد سعید۔ صبح سویرے یہ عظیم قافلہ منتشر ہو گیا اور آدھے سے زیادہ تاجر اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھیوڈورا سارا دن باہر نہ آئی، بلکانی دوشیزہ ایک بار پھر عقل و احتیاط کے جال میں جکڑ لی گئی۔ جب وہ رات کے واقعے پر غور کرتی تو اس کا سر ندامت سے جھک جاتا۔ تاتاری خدمتگار اسے ایسی نظروں سے دیکھ چکا تھا جس سے اس کو آج تک سابقہ نہ پڑا تھا۔ صوفیہ کہتی تھی کہ تاتار کی آنکھیں خوفناک ہیں، مگر اسے ان میں محبت و ایثار کے سوا اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ کچھ بھی ہو، وہ ہے تو ایک معمولی خدمتگار، اور اس کی یہ جرت! آخر اس نے کون سی گستاخی کی؟ تھیوڈورا جو پچھلی رات شمالی ہواؤں کی تختہ مشق بننے والی تھی، اس پر تاتار نے رحم کھاتے ہوئے اپنا کمبل ڈال دیا، یا کچھ اور؟ اس نے کہا تھا یہ شمالی ہوائیں بڑی خطرناک ہیں۔ اس نے سچ کہا تھا، خاص طور پر پچھلی رات ان کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اب ایسی نازک دوشیزہ کا اس وقت کھلے میدان میں پڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ نازک دوشیزہ کہنے میں کیا قباحت ہے؟ اور اس نے مجھے گالی تو نہیں دی، میرے وقار کا مذاق تو نہیں اڑایا؟ اگر آپ ایسی فراغت کے ساتھ نہ سو رہی ہوتی، فراغت پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں قصور کس کا ہے؟ اگر میں واقعی یہ غلطی نہ کرتی تو اسے لفظ فراغت استعمال کرنے کا موقع ہی کیوں ملتا؟ اس نے ٹھیک کہا تھا، اگر میں یوں بے سدھ نہ ہوتی تو میں آپ سے خانقاہ کے اندر چلے جانے کی درخواست کرتا۔ باپ کی موت سے لے کر اس وقت تک ساری دنیا میں یہ پہلا نوجوان ہے جو مجھ سے درخواست کرنا چاہتا تھا۔ اب تک کسی مسیحی کو مجھ سے درخواست کرنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن آپ کو نیند سے جگانے کی جرت نہ کر سکا۔ حالانکہ آج تک ہر خانقاہ کا پادری یہ کوشش کرتا رہا کہ میں چین سے سو بھی نہ سکوں۔ میں نے بڑی بد اخلاقی کا ثبوت دیا، اس کے احسان کا شکریہ تک ادا نہ کیا، اور جسے صوفیہ اجڑ اور گنوار تاتار کہتی ہیں، اس نے کس اخلاق اور تہذیب کا مظاہرہ کیا۔ جب میں خاموش رہی تو وہ چپ چاپ واپس چلا گیا، اور وہ واپس نہ جاتا تو اور کیا کرتا؟ اسے معلوم نہیں کہ میں نوابزادی تھیوڈورا ہوں، جس کے حسن و شباب کی قوت پر جولین یا دوسرے لفظوں میں مسیحیت کی کامیابی موقوف و منحصر ہے۔ میں وہ زبیلا نہیں ہوں جسے پاپائے روم کی نمائندہ ہنگری کے فرڈینینڈ ہنیاڑی سے اس لیے منسوب کرنا چاہتا تھا کہ وہ بلکان کو ترکوں سے محفوظ رکھنے کا عہد کرے۔ میں وہ وینس نہیں ہوں جسے قسطنطنیہ کے شاہی محل کی زینت بنانے کے لیے قیصر روم ترس رہا ہے۔ میں وہ نن بھی نہیں ہوں جس کے سامنے یورپ کا ہر ایک بش جھکنے کو تیار ہے۔ تھیوڈورا کے دل کی گہرائیوں سے ایک فریاد نکلی جو اس کے حلق تک آتے آتے درد میں تحلیل ہو گئی۔ اس وقت سارا یورپ کا مشرقی اور مغربی کلیسا، ان کلیساؤں کی عزت و عظمت مآب پوپ اور قیصر روم اس کے قدموں میں تھا۔ وہ یونان قدیم کی وینس کی طرح الپس کی سب سے اونچی چوٹی پر بیٹھی سارے یورپ کو اپنے سامنے ننگا دیکھ رہی تھی۔ یورپ کا مذہب و سیاست دونوں اس کے سامنے دیوانوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ ادھر ایک گنوار تاتاری نوجوان تھا، جوزیفیا کی گمنام خانقاہ کا حقیر چوکیدار، یورپ کی متحدہ فوجی قوت، جولین کی ازابیلا، قیصر کی وینس کا طلبگار۔ میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہوں؟ وہ میری زندگی کے عظیم مقصد میں میری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کہیں وہ مغربی چاند کے چہرے کا داغ نہ بن جائے۔ میں چمکنا چاہتی ہوں، میں یورپ کے ساتھ ساتھ ایشیا میں بھی اپنی روشنی پھیلانا چاہتی ہوں۔ اگر مسیحیت کے علمبردار خود غرضیوں، نفس پرستیوں اور بدکاریوں کا شکار ہو گئے تو اس سے مسیح کی عظمت پر حرف نہیں آ سکتا۔ جس طرح مغرب میں اس کا بول بالا ہے، مشرق بھی اس کا حلقہ بگوش ہوگا۔ وہ جس سرزمین میں پیدا ہوا وہاں اس کا نام برقرار رہنا چاہیے۔ مغرب کی طرح مشرق میں بھی صلیب کے سائے میں آئے گا۔ محسوسات اور جذبات کی شدت نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ اپنی حالت پر ہنسی۔ حالات نے ایک خاموش، سنجیدہ اور ناتجربہ کار دوشیزہ کو کس قدر بدل دیا تھا۔ وہ پریشان خیالات کی گرد سے بچنے کے لیے باہر نکلی۔ میدان میں بلوط کے سائے دور دور تک پھیل گئے تھے۔ جس جگہ کل ایک نئی دنیا آباد تھی، وہاں اب کیسا انقلاب آ چکا تھا۔ صرف دو چھوٹی چھوٹی ٹولیاں باقی رہ گئی تھیں جو کل صبح کوچ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ سامنے تاتار کسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ تھیوڈورا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اسی کی راہ دیکھ رہا ہو، پر کیوں؟ اس کے دماغ میں فوراً ایک زلزلہ سا پیدا ہو گیا۔ یہ آخر میری راہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ کل رات مجھ پر کمبل اوڑھانے کا سلے میں؟ اوہ، اس کا وہ کمبل کہاں ہے؟ وہاں گلاب کے پودوں کے پیچھے۔ شاید وہ کمبل لینا چاہتا ہو، مگر اتنے لوگوں کے سامنے وہ اسے کس طرح پودوں کے پیچھے سے میلا پرانا کھردرا کمبل نکال کر دے؟ وہ تاتار کو نظر انداز کرتی ہوئی خانقاہ کے شمال میں ندی کی طرف چل دی اور شام تک کنارے پر ٹہلتی رہی۔
مگر تاتار ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے معدوم نہ ہوا۔ اگر میں اسے کمبل واپس نہ کروں تو بڑی بد اخلاقی ہے۔ وہ کل رات ہمدردی کے جس جذبے سے میں مجبور ہو کر اپنا کمبل مجھ پر ڈال گیا تھا، اگر میں اسی جذبے کے تاثر کا ثبوت نہ دوں تو میں اس کی نظروں سے گر جاؤں گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کوئی جولین ہنیاڑی یا کیسر مینویل تو نہیں ہے، نہ صحیح۔ ایسے لوگوں کی نظروں سے گزرنا خودداری کا ثبوت ہے، جو تاتار جیسے معمولی انسانوں کی نظروں سے گرنا گویا انسانیت کے معیار سے گر جانا ہے۔ خیر، کوئی بات نہیں، مناسب وقت پر میں اسے کمبل واپس کر دوں گی۔ شام ہو چکی تھی۔ تھیوڈورا خانقاہ کے میدان کی طرف آئی۔ الاؤ پھر روشن ہو گئے تھے۔ گوشت پھر بھون رہا تھا۔ کوہستانی دوشیزہ گوشت کی اس خوشبو سے بے نیاز نہ رہ سکی۔ بھنا ہوا گوشت اس کے من بھاتے کھانوں میں سے تھا۔ جب وہ ان لوگوں کے قریب آئی تو ہر شخص دمبے کی رانیں بھوننے اور کھانے میں مصروف تھا۔ وہ انہیں دیکھتی رہی اور تاتار اسے دیکھتا رہا۔ اس گروہ میں مختلف قسم کے لوگ تھے، جن کے بھوننے اور کھانے کے انداز میں مختلف تھے۔ تھیوڈورا اس نظارے میں محو تھی۔ زمانہ اسے برسوں پہلے ماضی کے ان واقعات کی طرف کھینچ کر لے گیا تھا، جو حال کے اس واقعے سے بالکل ملتے جلتے تھے۔ بلکان کے دامن میں بعض تقریبوں پر بلکانی کاشتکار بالکل اسی قسم کے الاؤ روشن کر کے گوشت بھونتے اور بالکل اسی انداز میں زمین پر بیٹھ کر کھاتے۔ اگرچہ وہ کنکھیوں سے تاتار کا تعاقب کر رہی تھی، مگر ظاہری طور پر اس کی آنکھیں قافلے والوں پر ہی مرکوز تھیں، اور پھر اس کے کانوں میں تاتار کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر آپ پسند کریں تو تھوڑا سا بھنا ہوا گوشت آپ کو پیش کر دوں؟ کیا حرج ہے؟ تھیوڈورا نے اس طرح کہا جیسے نہ تو اس نے تاتار کو دیکھا نہ ہی پہچانا۔ تاتار کی حالت بدل گئی۔ اس نے خوشی سے بےتاب ہو کر کہا، اور اگر آپ اپنے ہاتھ سے بھون کر کھاتی تو زیادہ لطف آتا۔ اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہوگا؟ تھیوڈورا نے کہا۔ تاتار کو جیسے پڑ لگ گئے۔ وہ بھاگتا ہوا گیا اور دمبے کی ران لے کر واپس آ گیا۔ اسے سامنے الاؤ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں تشریف رکھیے، بھونیے اور لطف اٹھائیے۔ سب سے پہلے تھیوڈورا کی نظر ران پر پڑی، جس کے اوپر چربی کی موٹی ملائم تہ بڑی دلفریب نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد جیسے اس نے اپنے خیالات سے چونک کر تاتار کو دیکھا، اور پھر اچانک وہ شرم و وقار کا شکار ہو گئی۔ اس نے وقار کے مصنوعی جال میں پھڑپڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اوہ، تم نے بڑی تکلیف کی۔ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ میں یہاں بیٹھ کر بھوننا اور کھانا پسند کرتی ہوں۔ آپ کی مرضی۔ تاتار کی آواز میں بے انتہا مایوسی جھلکنے لگی تھی۔ ویسے اس احتیاط کی مطلب کوئی ضرورت نہیں، یہاں سب مسافر ہیں، اور جب یہ یہاں سے چلے گئے تو شاید پھر زندگی کی کسی منزل پر بھی آپ کے سامنے نہ آئیں گے۔ تھیوڈورا نے خاموشی سے تاتار کو دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے محسوسات کی حقیقت کو سمجھنے لگے تھے۔ تاتار نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھون کر… نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لاؤ میں خود بھون لیتی ہوں، تھیوڈورا نے کہا۔ دونوں الاؤ کی طرف بڑھے۔ قافلے والے جو قریب قریب کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، انہیں جگہ دینے کے لیے ایک دوسرے کی طرف سرکنے لگے، اور تھیوڈورا اطمینان سے بیٹھ کر گوشت بھوننے لگے۔ الاؤ کے ایک طرف قافلے والوں کے لیے قہوہ تیار ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی طاری رہی، جس کے دوران میں قافلے والے تکیوں اور درختوں کے تنوں سے ٹیک لگانے کی تیاریاں کرتے رہے، اور پھر قہوے کے انتظار میں باتیں ہونے لگیں۔ آج ناچ اور گانے کی کوئی محفل گرم نہ ہو سکی۔ کسی سوداگر نے موجودہ بدامنی پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر ترکوں اور بلکانیوں کے درمیان اسی طرح جنگ کی آگ سلگتی رہی تو دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا سلسلہ قطعی طور پر پھر معطل ہو جائے گا۔ کسی اور نے کہا، ارے کیوں گھبراتے ہو، جنگیں بھی جاری رہتی ہیں اور تجارت بھی۔ اگر سچ پوچھو تو جنگ بھی ایک قسم کی تجارت ہی تو ہے۔ ایک کہا بلند ہوا۔ تھیوڈورا کی توجہ ران سے ہٹ کر باتوں کی طرف منتقل ہو گئی۔ ہاں، تجارت ہی صحیح، مگر شاہی پیمانے کی تجارت، اور جب تک بادشاہوں کی یہ تجارت جاری رہے، ہم جیسے نجی سوداگروں کا بازار تو بالکل ہی مندہ پڑ جاتا ہے۔ اتنا غم کیوں کرتے ہو؟ شاہانہ تجارتیں چونکہ انتہا پسندانہ قسم کی ہوتی ہیں، اس لیے تھوڑے سے وقت میں ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں امن ہو جائے گا، ایک اور نے کہا۔ اب کی چھومنتر سے امن قائم نہیں ہوگا، جب تک ترک سارا بلکان فتح نہ کر لیں، یا بلکانی ترکوں کو یورپ سے نہ نکال دیں۔ اس وقت تک امن قائم ہونے کا کوئی امکان نہیں، ایک اور بولا تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ اس مرتبہ بلکانی یورپ کو ترکوں سے صاف کر کے دم لیں گے۔ یہ تمہارا خیال ہے؟ ترک یورپ میں اس لیے داخل نہیں ہوئے کہ یہاں سے واپس چلے جائیں، ایک آواز آئی۔ ارے تم نے تجارت کرتے کرتے سیاست کا کب سے کاروبار شروع کر دیا؟ تمہیں کیا خبر سیاست کی؟ ایک نے کہا۔ تمہیں تو ہے؟ ضرور ہے، اس لیے تو کہتا ہوں کہ اب ترکوں کو آدرنا سے بوریا بستر لپیٹنا ہوگا، ایک آواز آئی۔
کیوں؟ کسی نے پوچھا۔ بھائی بہت خوب، اچھا تم ہی بتاؤ کہ یورپ میں آدرنا کے سوا ترکوں کے پاس اور ہے کیا؟ ارے یہ کیا کم ہے کہ ان کے پاس آدرنا ہے، جو قوم آدرنا پر قابض ہو کر اسے اپنے دارالخلافے میں منتقل کر سکتی ہے، وہ اور کیا نہیں کر سکتی؟ ایک آواز نے کہا۔ ارے عقل کے دشمن، کسی جگہ قبضہ قائم رکھنے کے لیے بہت سی دوسری باتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ترکوں کی ایشیائی سلطنت اور ان کے یورپی دارالخلافے کے درمیان سمندر واقع ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ترکوں کے پاس اس وقت ایک جہاز بھی نہیں ہے، اور پھر ان کی ایشیائی اور یورپی سلطنت کے درمیان ناقابل تسخیر قسطنطنیہ ابھی تک موجود ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ترکوں سے زیادہ بے وقوف قوم دنیا میں نہ تو پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی۔ یہی آدرنا جو اس وقت عثمانیوں کا دارالخلافہ ہے، عنقریب ان کے قبرستان میں منتقل ہو جائے گا، ایک آواز نے کہا۔ تم دونوں نادان ہو، ایک تیسرے شخص نے جو کہوا تیار کر رہا تھا بلند آواز میں کہا۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ترکوں نے یہی سمندر جو اس وقت ان کی ایشیائی اور یورپی سلطنت کے درمیان حائل ہے، گیلیلیو کے گٹھوں پر عبور کر کے گیلی پولی پر قبضہ کر لیا تھا؟ تم کہتے ہو ترکوں کے پاس بحری بیڑا نہیں ہے، میں کہتا ہوں یورپ کے متحدہ بحری بیڑے کو ذرا درائے دانیال کی طرف جانے کو تو کہو۔ دور کیوں جاتے ہو؟ ترکوں کی مختصر سی تاریخ پر غور کرو، جس قوم کا آج سے صرف 200 سال پہلے نام و نشان تک نہ تھا، آج اس کے شہسوار بلغاریہ کو پامال کرتے ہوئے بلگریڈ کی دیواروں کے نیچے اپنے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ تم دیکھ لینا بلکان کا کیا حشر ہوتا ہے، اس تیسرے نے کہا تھا۔ تھیوڈورا کے ہاتھ سے ران نیچے گر گئی۔ وہ حیرت سے اس بوڑھے تاجر کو دیکھ رہی تھی جو سب سے الگ بیٹھا قہوے کی پیالیوں میں ڈال رہا تھا۔ اس نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا، ترکوں کی تاریخ صرف 200 سال پرانی ہے؟ جی۔ اس نے تھیوڈورا کو دیکھا اور مسکرایا اور اسے قہوے کی پیالی پیش کرتے ہوئے کہا، آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں؟ آپ نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے؟ اس بوڑھے نے پوچھا۔ اگر آپ کو معلوم ہے، تھیوڈورا نے پیالی لے کر شکریہ ادا کرنے کے لیے جھکتے ہوئے کہا، تو میری معلومات کے لیے اسے بیان فرمانے کی تکلیف گوارا کریں گے؟ تھیوڈورا بولی۔ ضرور ضرور، سوداگر نے اپنے ساتھیوں پر برتری کی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، مگر سب سے پہلے مجھے اس بات پر افسوس کر لینے دیجیے کہ ترکوں کے حالات سننے کے اشتیاق میں آپ نے کتنی عمدہ ران ضائع کر دی۔ کیا آپ مجھے اس نقصان کی تلافی کا موقع عنایت فرمائیں گی؟ اس آدمی نے کہا، اور اسے تھیوڈورا کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے تھیلے میں سے ایک سوکھی ہوئی ران نکالی اور تھیوڈورا کو دیتے ہوئے کہا، یہ خالص اناتولوی دمبے کی ران ہے جس کے گلے ترک پالتے ہیں۔ آپ ران بھونیے اور میں ترکوں کی تاریخ بیان کرتا ہوں۔ 8واں باب، یورپ کے فاتح۔ داستان کو تیار ہوتے دیکھ کر تاتار اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ایک ساتھ ہی الاؤ پر بہت سی لکڑیاں ڈال دیں۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ کہانی کے دوران میں اسے آگ روشن رکھنے کے لیے بار بار اٹھنا پڑے، مگر وہ یہ نہ سوچ سکا کہ اس طرح انگارے دب جائیں گے اور آگ بجھ جائے گی۔ ایک سوداگر نے جو تھیوڈورا کے قریب گاؤ تکی کا سہارا لیے لیٹا ہوا تھا، تاتار کو حقارت سے دیکھا اور کہا، میں شروع سے ہی محسوس کر رہا تھا کہ ایک گنوار مجلس کے آداب سے ناواقف ہے، اسے یہاں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ بدتمیز کہیں کا، دوسرے نے حسد بھری نظروں سے آگ کو دیکھتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ کر اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں تاجداروں اور شمشیر زنوں کے واقعات سے کیا تعلق؟ تیسرے سوداگر نے قہوے کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا، چلو جانے بھی دو یار، اگر وہ بے وقوف ہے تو تم ہی حوصلے سے کام لو۔ تھیوڈورا نے اس جھگڑے کو چکانے کے لیے اپنی دل فریب مسکراہٹ سے کام لیا۔ اس نے ساری مجلس پر ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے کہا، دیکھیے آپ لوگوں کی تکرار میں کہیں میں ران بھوننا ہی نہ بھول جاؤں۔ تیسری بار ایسا عمدہ گوشت ملنے کی مجھے امید نہیں ہے۔ اور پھر اس نے داستان گو کی طرف دیکھا، شاید انہیں بھی اپنی کہانی سنانے کا موقع نہ مل سکے۔ نہیں نہیں، داستان گو نے تھیوڈورا کی مسکراہٹ اپنی آنکھوں میں سمیٹتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہ ہوگی، ہمیں قدم قدم پر ایسے ہی لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ میں آپ کو ترکوں کے حالات ضرور سناؤں گا، اور اگر آپ اطمینان سے بیٹھ کر سنتی رہیں تو میں شاید صبح تک تھکنے کا نام نہ لوں۔ اب ہر شخص آنکھوں میں تھیوڈورا کی حسن و معصومیت کی داد دینے لگا۔ ان کی ساری عمر افریقہ، ایشیا اور یورپ کے مختلف شہروں میں گزری تھی۔ انہیں حسن و جمال کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کا موقع بھی ملا تھا، مگر جو بات تھیوڈورا میں تھی وہ دنیا میں اور کہیں نہ دیکھی تھی۔ داستان گو نے قہوے کا گھونٹ پیا، ساری مجلس پر نظر دوڑائی، اپنے ساتھیوں کو فخر کے ساتھ دیکھا اور داستان شروع کرتے ہوئے کہا، پرآشوب 13ویں صدی میں سارا ایشیا غیر متوقع اور انتہائی ہولناک انقلاب میں سے گزر رہا تھا۔ چنگیز خانی منگول درندے وسطی ایشیا کے میدانوں سے بے لگام ہو کر ٹڈی دل کی طرح ان شہروں کی طرف بڑھ رہے تھے جو تہذیب و تمدن کے گہواروں کی حیثیت رکھتے تھے۔
یہ سیلاب گرداب بلا کی طرح مشرق کے تقریباً تمام قدیم اور خوشحال و آباد شہروں کی طرف چنگھاڑتا ہوا بڑھا، اور جہاں جہاں سے گزرا اپنے پیچھے قبرستان اور ویرانے چھوڑتا چلا گیا۔ ایشیا کے میدانوں میں بسنے والے قدیم چھوٹے چھوٹے قبیلے اس سیلاب سے بچنے کے لیے پناہ گاہیں تلاش کرنے لگے۔ ایک ترک قبیلہ جسے تاتاری حملوں نے خانہ بدوشی پر مجبور کر دیا، اپنے آبائی وطن سے ہجرت کر کے اناتولوی ترکوں میں شامل ہو گیا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام ارطغرل تھا، اور یہیں سے یہ قبیلہ عثمانی ترکوں کے نام سے ایشیا اور یورپ کی تاریخ میں اپنے مستقبل کے لیے ایک نمایاں مقام حاصل کرتا ہے۔ 13ویں صدی اپنا نصف راستہ طے کر چکی تھی۔ ایک دن تاتاریوں نے اناتولیا کے سلجوق سلطان کیکبد کی سپاہ کو انگورا کے قریب اچانک اس طرح گھیر لیا کہ سلطان کو بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ لمحہ بلمحہ دشمن کا پلہ بھاری ہو رہا تھا۔ اتفاق سے سلطنت عثمانیہ کے بانی ارطغرل نے اپنے قبیلے کے 400 نوجوانوں کے ساتھ اس میدان میں قدم رکھا جہاں جنگ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اگرچہ 400 ترک جوانوں کا یہ قافلہ بڑی بے سر و سامانی کے عالم فرات کے کناروں سے یہاں تک پہنچا تھا، مگر چونکہ سردار سپاہی تھا اس لیے تیر و سناں کی موسیقی اور پرچم و شہ سواروں کے رقص کو نظر انداز نہ کر سکا، اور اپنے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دوستوں، ایک تھکے ہوئے مسافر کی طرح ہمارا اس منزل سے خاموش آگے بڑھ جانا ناممکن ہے۔ ہمیں قسمت نے ایک عجیب بازار میں لا کھڑا کیا ہے، جہاں سے اپنے بازو آزمائے بغیر کم از کم میں تو کسی طرح اور کسی طرف جانے کو تیار نہیں۔ البتہ یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ ہم ان دونوں متحارب فریقوں میں سے کس کا ساتھ دیں۔ اور اس کے ایک پختہ کار مشیر نے جواب دیا، اگر ہمیں قسمت آزمائی ہی کرنی ہے تو پھر اس فریق کا ساتھ دیں جس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے۔ ارطغرل نے تھوڑی دیر کے لیے اس تجربہ کار مشیر کی بات کو تولا۔ اگر ان 400 نوجوانوں نے اس فریق کا ساتھ دیا جو فتح کی لذت سے شاد کام ہونے والا ہے، تو یہ بہادری کی روح اور انسانی شرف کے منافی ہوگا۔ ایک سچے سپاہی کی یہ شان نہیں ہے کہ ذاتی فائدے کے لیے ظالم کا ساتھی بن جائے۔ اس کا کام تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر بھی مظلوم کی حمایت کرے۔ میں یقیناً ایسا ہی کروں گا۔ میں بہادروں کی اس ریت کو نبھاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے ذرا کی ذرا رک کر میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ کمزور فریق دبتا دبتا تباہی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دشمن نے پوری طرح اسے نرغے میں لے لیا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے تلوار سونتی، گھوڑے کی لگام موڑی اور اسے مہمیز لگاتے ہوئے بولا، میری جنت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کمزور کی امداد سے منہ موڑ کر طاقتور کو اور زیادہ قوی بناؤں۔ میں آخری وقت کمزور انسانوں کا ساتھ دوں گا۔ ارطغرل نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے یا نہیں، اور وہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان کی صفوں میں گھستا چلا گیا، جو کیکبد کو زندہ گرفتار کرنے کے لیے وہ طوفانوں کی طرح میدان پر چھا گئی تھی۔ ارطغرل کا سارا قبیلہ اس کے ساتھ تھا۔ 400 نوجوانوں کی شجاعت نے میدان کا نقشہ بدل دیا۔ جو سپاہ برابر پیش قدمی کر رہی تھی، اب اسے میدان میں اپنا سر چھپانے کے لیے پناہ کی جگہ نظر نہ آتی تھی، اور جو سپاہ میدان سے بھاگنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اب اس کے قدم جم گئے تھے۔ تاتاریوں نے عبرتناک شکست کھائی اور سلجوق سلطان کامیاب ہوا۔ مبارک سلامت کے نعروں کی گونج میں کیکبد ارطغرل کے منہ کو حیرت و عقیدت سے دیکھ رہا تھا، اور ارطغرل غالباً یہ خیال بھی نہ کر سکا تھا کہ اسے اپنے من کی موج میں آ کر اس وجدانی سپاہیانہ عمل کے ذریعے ایک ایسی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہے جس کی قسمت میں 3 صدیوں تک حشمت و شوکت لکھی گئی تھی۔ سلجوقی سلطان نے بھی اپنے غیر متوقع حلیف کی سپاہیانہ صفات کا صلہ دینے میں تنگ دلی سے کام نہ لیا۔ اسے سلجوقی سلطنت میں آباد ہونے کے متعلق اجنبیوں کی خواہش کا احترام کیا۔ گرمیوں میں یہ قبیلہ ارمنی نامی اس کوہستان کی طرف منتقل ہو جاتا جو بیتھینیا کے بازنطینی صوبے کی مدافعت کے لیے فصیل کا کام دیتا تھا۔ اسی صوبے میں بروسا اور نیکیا کے نام سے وادیوں کے 2 قدیم شہر واقع تھے، اور سردیوں میں ترک خانہ بدوش اپنے مویشیوں کے گلے جنوبی ڈھلوانوں سے سکاریا کی وادیوں میں ہانک لاتے، جہاں سغت نامی شہر آباد تھا جسے یونانی بیسیون کہتے تھے، ترکوں کے دارالخلافے کی حیثیت رکھتا تھا۔ سغت کے عقب میں انگورا آباد تھا، جہاں وہ پہل ایک گھمسان کے رنگ میں بے دھڑک کود پڑے تھے۔ ان کے سامنے بروسا کی قدیم یونانی عمارتوں کے مینار دور سے نظر آتے تھے۔ یہاں انہوں نے ایک بار پھر اپنی خداداد شجاعت اور جنگی صلاحیتیں ظاہر کی جب منگول یونانیوں کے ساتھ متحد ہو کر دوبارہ حملہ آور ہوئے تھے۔ اب کی ارطغرل نے حملہ آوروں کو سمندر میں دھکیل دیا۔
کوہستان ارمنی کی کامیاب مدافعت نے ارطغرل کی شہرت کو ساری سلجوقی سلطنت میں دوام بخش دیا، کیونکہ اس جنگ میں ارطغرل نے شروع سے ہی آخر تک سلطانی محافظ دستے کے ساتھ ہراول کی حیثیت میں تنہا سب سے آگے لڑتا رہا۔ اس خدمت، جانبازی اور وفاداری کے سلسلے میں کیقبد نے ارطغرل کو مستقل طور پر اس کی شہر کی حکومت سونپ دی، اور میدان جنگ میں ارطغرل کی سب سے پہلی صف میں جنگ کی یادگار برقرار رکھنے کے لیے سلطان نے اس کی شہر کو سلطانونی شاہی محاذ کا نیا نام عطا کیا، جو آج تک منوعن برقرار ہے۔ سلطانونی اسکی شہر نوائدوں کے لیے ایک ایسی اہمیت امانت اختیار کر گیا جس کے لیے وہ انتہائی اہل اور ذمہ دار امین ثابت ہوئے۔ یہ مقام بازنطینی صوبے بتھینیا کی سرحدوں پر رومی اور اسلامی سلطنت کے درمیان ایک فوجی نوعیت کی رکاوٹ تصور کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان مجاہد مشرقی کلیسا کے خلاف یہاں ایک کامیاب محاذ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح شروع میں عثمانی ترکوں کے لیے سلطانونی کی سرحدی چوکی نے ایک ایسے محفوظ حصار کی شکل اختیار کر لی جہاں سے وہ آسانی کے ساتھ بازنطینی سلطنت پر قبضہ کر سکتے تھے، اور انہوں نے اس حصار سے پورا فائدہ اٹھایا۔ ارمنی اور تمناس کی ڈھلوان چراگاہوں اور دریائے سکاریا سے سیراب ہونے والے شاداب میدانوں میں غلہ بانی کرتے کرتے ترک نوارد نہ صرف تعداد اور دولت میں ترقی کرتے رہے، بلکہ ان کی فوجی قوت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، اور رفتہ رفتہ اس زرخیز خطے کے مالک بن گئے جس میں گنجان اور متمول و متمدن شہر شامل تھے۔ سلطانونی اپنے وسیع باغات، حماموں اور سراؤں کی وجہ سے مشہور تھا۔ سوغد ارطغرل کی بیتاج سلطنت کا دارالحکومت تھا، جہاں آج بھی اس کا مزار موجود ہے، اور چھوٹی چھوٹی بستیوں کے علاوہ اور بہت سی جگہیں آخرکار ایک ایسے ضلع میں مدغم ہو گئیں جس میں عثمانی سلطنت کا پنگھوڑا ابتدائی طور پر بڑی حفاظت کے ساتھ جھولنے لگا، اور یہیں سوغد میں ارطغرل کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا، چونکہ عثمان ہی وہ پہلا سردار تھا جس نے اپنے کندھے سے سلجوقی اقتدار کا جوا ہمیشہ کے لیے اتار پھینکا۔ اس لیے ارطغرل کا سارا قبیلہ اس آزادی اور خود مختاری کی یادگار میں عثمانی کہلانے لگا۔ یہ حقیقت ہے کہ عثمان ایک جنگجو قوم کے افسانوی ہیرو کی حیثیت اختیار کرنے کے لیے انتہائی موزوں شخصیت ثابت ہوئی۔ امن کے اس طویل دور نے عثمان کو ان شاندار فتوحات کے لیے تیار ہونے کے مواقع فراہم کیے جن کے باعث وہ اپنے آخری ایام میں شہرت کے بام عروج پر جا پہنچا۔ ارطغرل کی موت پر عثمان اس کا جانشین قرار دیا گیا، اور سلطان کیقبد نے نوجوان شہزادے کے دل سے اپنے باپ کی موت کا غم دور کرنے کے لیے اسکی شہر کے علاوہ کرجا حصار کی حکومت بھی عثمان ہی کے سپرد کر دی۔ تھیوڈورا نہ جانے کہاں پہنچ چکی تھی، اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ران انگاروں پر جلنے لگی، تو داستان گو نے اپنا بیان روکتے ہوئے کسی قدر بےتابی کے ساتھ کہا، ارے آپ کہاں ہیں؟ سچ کہتا ہوں کہ اگر یہ ران ضائع کر دی تو پھر واقعی کچھ نہ ملے گا۔ اوہ، تھیوڈورا نے جلدی سے ران والا ہاتھ آگ سے دور ہٹاتے ہوئے کہا، انہیں قہوے کی ایک پیالی دے دو۔ تکیے پر لیٹے ہوئے سوداگر نے داستان گو سے کہا، صاحبزادی اونگ رہی ہیں، میں پہلے ہی کہتا تھا کہ خانقاہ میں رہنے والے لوگوں کو سپاہیوں کے افسانوں سے کیا واسطہ۔ نہیں نہیں، تھیوڈورا نے جیسے چیخ کر کہا، میں جاگ رہی ہوں، خدا کے لیے قہوے میں وقت ضائع نہ کیجیے اور اپنی داستان جاری رکھیے۔ اس نے محفل میں ایک بار پھر زندگی پیدا کر دی۔ داستان گو کی طرف دیکھا، مسکرائی اور کہا، اچھا پھر؟ داستان گو نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، حالات نے عثمانیوں کو زیادہ دیر تک موقع نہ دیا کہ وہ اطمینان اور تحفظ کے ساتھ پہاڑیوں کے دامن میں اپنے مویشی چراتے اور غلے پالتے رہے۔ دراصل رومی سلطنت کے مضبوط سرحدی قلعوں کے سائے میں رہنے کے لیے ایک مسلسل حرکت، ایک لگاتار جدوجہد کی ضرورت تھی، اور ترک اپنی آزادی اور بقا کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھے۔ چنانچہ عثمان نے ایک ایک کر کے اس صوبے کے چھوٹے چھوٹے موروثی سرداروں کو مطیع کیا، پھر یکے بعد دیگرے رومی سلطنت کے سرحدی قلعوں پر بھی اپنا پرچم لہرایا، حتیٰ کہ اس کے اقتدار کا حلقہ یعنی شہر تک پھیل گیا، جہاں سے رومیوں کے دو عظیم الشان ایشیائی شہروں بروسا اور نیکیا کی فصیلیں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ اور جب ایک بار پیش قدمی کی لہروں نے تموج پیدا ہوا تو پھر ایک کے بعد ہر دوسری لہر اپنی رفتار اور قوت میں پہلے سے کہیں بڑھی چڑھتی اٹھتی ہے۔ اسی طرح ترکوں کا اقتدار بھی بتدریج بڑھتا اور پھیلتا چلا گیا، چنانچہ یہ چھوٹی سی ریاست اب ایک مضبوط عثمانی سلطنت کی شکل اختیار کرنے لگی۔ یعنی شہر پر قبضہ کرتے ہی عثمان نے قریبی رومی شہروں کی طرف مہمیں بھیجنی شروع کر دی، اور اس سے پہلے
کہ رومی سلطان کی فوجیں ترکوں کے خلاف حرکت میں آتی۔ ترک بہت سے سرحدی قلعوں پر قابض ہو چکے تھے، اور آخر کار جب رومی مافیوم میں ترک کے سپاہ کے سامنے آئے تو انہوں نے قطعی طور پر ان کا خاتمہ کر دیا۔ ترک شہ سواروں کے گھوڑے سارے بیتھینیا میں پھیل گئے، اور اب یونانیوں کو نیکیا کی فصیلوں سے باہر جھانکنے کی بھی جرت نہ ہو سکتی تھی۔ ان کامیابیوں کے بعد عثمان نے اپنی پیش قدمی روک دی اور بحیرہ روم کے کناروں پر ٹھہر گیا، جہاں اس نے اپنی بحری قوت کے استحکام اور تنظیم کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے اتنا مضبوط بیڑا تیار کر لیا کہ وہ خشکی کے علاوہ سمندروں پر بھی دشمنوں سے فوقیت حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور للچائی ہوئی نظروں سے نیکیا کی طرف دیکھنے لگا، لیکن ساتھیوں سے خیال آیا جب تک وہ بروسا کو یہ در و دیوار کو مسخر نہ کر لے اس وقت تک اسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور پھر جب بروسا کا محاصرہ جاری تھا اور عثمان کا وہ رسالہ جو اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے فضائی رسالہ کہلاتا تھا، باسفورس اور بحیرہ اسود کے کنارے پر اپنے سموں سے گرد و غبار کا طوفان اٹھا رہا تھا، اور بحیرہ روم کے سینے پر ترکی بیڑے کے بادبانوں کا سایہ پوری طرح پڑ رہا تھا۔ اس وقت ٹھیک انہی لمحات میں قسطنطنیہ کے سب سے اونچے مینار پر کھڑا رومی سلطان انہیں محض دیکھ رہا تھا۔ 10 سالہ طویل محاصرے کے بعد بروسا والوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور عثمان کے صاحبزادے اور خان نے اپنی فصیل پر عثمانی پرچم لہرا دیا۔ عثمان نے صبر اور استقلال کے ساتھ جس پودے کی آبیاری کی تھی وہ پھل رہا تھا۔ فتح کی خوشخبری سننے کے لیے وہ زندہ رہا، اور 70 برس کی عمر میں 26 برس حکومت کرنے کے بعد مر گیا۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ اسے تازہ فتح کیے ہوئے شہر بروسا ہی میں دفن کیا جائے، جو اب تیزی سے بڑھتی ہوئی اس سلطنت کا نیا دارالحکومت تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایشیائی کوچک میں اس قبیلے کے قدم جمانے والا ارطغرل تھا، مگر نہ اس نے آزادی حاصل کی اور نہ اس کا درجہ ایک عام فوجی سردار سے بلند ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کا صحیح خواب دیکھنے والا پہلا شخص دراصل عثمان تھا، اگرچہ اس کا پورا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ قسطنطنیہ کے رومی پرچم کو جھکتا ہوا نہ دیکھ سکا، تاہم اس کی فتوحات کا حلقہ ہیلسپانٹ رومی تہذیب و تمدن کے گہوارے کی سرحدوں تک پھیل گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بروسا میں اقتدار کے تخت پر بٹھایا۔ نیکیا اور نیکومیڈیا، ازنیک اور ازمید کی فوری فتوحات کے لیے راستہ ہموار کیا۔ باسفورس کے کناروں پر ترکی اقتدار کی بنیادیں استوار کی، اور فتوحات کے ایک ایسے شاندار دور کا آغاز کیا جسے اس کے جانشینوں نے لاسانی بنا دیا۔ داستان کو انہیں لمحہ بھر کے توقف کیا، پھر اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو عثمان نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا؟ اس نے باری باری ہر سوداگر پر نگاہ ڈالی، اور آخر تاتار کو گھورتا ہوا وہ تھیوڈورا کے معصوم چہرے پر اپنے سوال کا جواب تلاش کرنے لگا۔ بلکان کی الڑ دوشیزہ بھلا اس تاریخ کو کیا جانتی؟ اس کی جھکی ہوئی نگاہیں اپنی کم علمی کا ثبوت دے رہی تھی۔ داستان گو نے بھی اسے زیادہ آزمانے کی ضرورت محسوس نہ کی اور اپنا بیان جاری رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی نے اپنے پیچھے سونے اور چاندی پر مشتمل کوئی خزانہ نہ چھوڑا۔ اس کا سارا ترکہ نمک سے بھرے ہوئے پیالے، جو مہمان نوازی کی بہترین نشانی قرار دیے جاتے تھے، ایک چمچے، ایک کڑے ہوئے کوٹ، سفید ململ کے امامے، جنگی پرچم، چند اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑوں، بیلوں کی ایک جوڑی اور بھیڑوں کے کچھ گلوں پر مشتمل تھا، جو اس کا قبیلہ ابھی تک بروسا کی چراگاہوں میں ہانکتا پھرتا تھا۔ اگرچہ اس کا لباس بے حد سادہ تھا، مگر اس کی شخصیت میں بلا کا اثر تھا۔ اس کی تلوار اس کے گھٹنے سے بڑی ہوتی، اس کے کلہے ایک بے نظیر سوار کے تھے۔ خوبصورت ستوا ناک اور داڑھی کے گھنے بالوں کی رعایت سے وہ سیاہ عثمان مشہور ہو گیا تھا۔ مشرق میں شبرنگ کسی قدر وقار و احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ اس رنگ کے ساتھ نہ صرف ایک مضبوط کردار بلکہ جسمانی قوت و توانائی کا احساس بھی وابستہ ہے۔ سیاہ عثمان نے اپنے جانشینوں میں کئی پشتوں تک اپنی مخصوص طبعی خصوصیات بڑی کامیابی سے منتقل کی تھیں، اور کم از کم 300 سال تک عثمانی سلطنت کے تخت پر ایک سلطان بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی ذاتی شجاعت اور جانبازی کے اعتبار سے ممتاز ثابت نہ ہوا ہو۔ حقیقت میں شجاعت ترکوں ہی کی میراث ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔